آج کے ایپیسوڈ پہ ڈسکشن کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو ٹو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل اینڈ فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر ایز ویل. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ یو کین ڈو تھرو اے پیٹریون آلسو. فیس بک، ٹویٹر اور پیٹریون کے جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ اس چینل کے اباؤٹ سیکشن میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سائٹس کی لنکس مل جائیں گی. بنگلہ دیش کی موجودہ سرکار کے لیے خود بنگلہ دیش کے اندر ان کے اپوننٹس کہتے رہتے ہیں کہ یہ انڈیا کی بی ٹیم ہے، اور یہ بھی الزام ان پر لگتا رہتا ہے کہ یہ کبھی بھی جائز ایشوز پر بھی انڈیا کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اب یہ جو اسلامی دنیا میں ایک بھوچال سا مچا ہوا ہے، انڈین رولنگ جماعت بی جے پی کے غنڈوں کی جانب سے نیشنل ٹی وی پہ آ کے اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد اس پہ 16-17 ملک اب تک شدید احتجاج انڈیا کے سامنے کر چکے ہیں، لیکن آبادی کے حساب سے دنیا کے بڑے مسلم ملکوں میں شامل بنگلہ دیش نے ابھی تک اس پہ وہ ریسپانس نہیں دیا انڈیا کو جس کی توقع کی جا رہی تھی. اس پہ ان کو بنگلہ دیش کے اندر اپوزیشن اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے کرٹیسزم کا سامنا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان انکلوڈنگ بنگلہ دیشی مسلمان ان کی ریلیجیس فیلنگ کو ہرٹ کیا گیا ہے. ساری دنیا کے مسلمان ملک اس پہ انڈیا کو سخت وارننگ دے رہے ہیں، لیکن بنگلہ دیش کی سرکار ابھی تک اس پہ کوئی بڑا ایکشن انہوں نے نہیں لیا. دیکھیں، بلاسفیمی لاز جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، بلاسفیمی لاز کے شروع سے ہی خلاف رہے ہیں عوامی لیگ کے جو حضرات ہیں، شروع سے ہی خلاف رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. 2013 کا آپ ذرا یہ بی بی سی کی خبر دیکھیں، 2013 کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش پی ایم شیخ حسینہ ریجیکٹس بلاسفیمی لاز. اس وقت بھی کسی واقعے کو لے کر جب ان پر اسلامی پارٹیوں کا دباؤ آیا کہ بلاسفیمی لا لے کر آ جائیں تاکہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے بنگلہ دیش کے اندر، تو انہوں نے انکار کیا تھا یہ کہہ کر کہ ہم سیکولر ملک ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ یو اے ای، بحرین اور ترکی جیسے سیکولر ملکوں نے بھی کنڈیم کیا ہوا ہے اس سارے مدعے کو جو کچھ انڈیا کے اندر ہوا ہے. وہ تو اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش سے بھی زیادہ سیکولر ہے نا. یو اے ای اور بحرین میں جو رہتے ہیں بہت سارے بنگلہ دیشی بھی رہتے ہیں، پاکستانی بھی رہتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ جائیں تو وہاں سیکولر لاز ہیں بالکل. تو وہ بھی انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہوا ہے، بنگلہ دیش سے زیادہ سیکولر ہیں وہ. اور انہوں نے اصل میں پبلک پلس کو دیکھ کے اس سارے واقعے کو کنڈیم کیا ہے کہ کہیں ہماری پبلک نہ غصے میں آ جائے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں اتنے بڑے واقعے پہ. بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہو رہا. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بنگلہ دیش اگر اس طرح سے چپ کر کے بیٹھا ہوگا اتنے بڑے واقعات پہ، ساری دنیا، مسلمان دنیا ساری بول رہی ہے، بنگلہ دیش نہیں بول رہا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے ایک چیز کا ڈر ہے. دیکھیں، ہوگا یہ کہ سوسائٹی کے اندر ایک بڑا طبقہ، خاص طور پر نوجوان طبقہ، نوجوان جذباتی ہوتے ہیں. نوجوانوں کے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، جو ایموشنز ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہائی ہوتے ہیں بنسبت جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں اور جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں. نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ حکومت سے مایوس ہو جائے گا اور وہ یہ سوچیں گے کہ گورنمنٹ ہیز فیلڈ ٹو پروٹیکٹ دیئر ریلیجیس رائٹس. یہ ہر شہری کا حق ہے کہ اگر ان کی مذہبی فیلنگز کو ہرٹ کیا جائے تو حکومت کوئی نہ کوئی اس پہ ایکشن لے. کم سے کم ایکشن یہ ہوتا ہے کہ غلط کو غلط کہنا، یعنی کنڈیم کرنا. اگر یہ نہیں ہوگا نا تو بڑا طبقہ سوسائٹی کا مایوس ہوگا اینڈ دے ول لوز ہوپ ان دا سسٹم. اور اس مایوسی اور غصے کو پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں وہ کیش کروا رہے ہوتے ہیں. القاعدہ نے آج انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے بڑی سخت باتیں کی ہیں. انڈیا کو انہوں نے ڈیٹیل میں دھمکی دی ہے، اس پہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آج بات کروں گا. لیکن بنگلہ دیش کے لیے القاعدہ نے کہا ہے کہ یہاں پر جو حکومت آ کے بیٹھ گئی ہے نا، دے آر دی اوبیڈینٹ ایجنٹس آف ہندوتوا. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ ہے، دے آر دی اوبیڈینٹ ایجنٹس آف ہندوتوا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی رولنگ جماعت کو سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ گیپ چھوڑیں گے نا، اس طرح گیپ کریٹ کریں گے. بیسیکلی یہ گیپ کریٹ ہوا ہے، عوام اور حکومت کے بیچ ایک گیپ کریٹ ہوا ہے کہ عوام کی ریلیجیس فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں، اس پہ حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا تو گیپ کریٹ ہوا. اب اس گیپ کو نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ فل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ پھر بنگلہ دیش کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. حکومت گیپ چھوڑے گی تو اتنا زیادہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس میں گھستے جائیں گے. اگر حکومت اتنا سا ہی کہہ دیتی نا کہ یہ بڑا غلط کیا انڈیا نے، انڈین رولنگ جماعت کے لوگوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، تو شاید یہ جو لاکھوں لوگ جن کے اندر غصہ ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، ان کے دلوں کو بھی کچھ تسلی ملتی کہ our government is speaking for our religious rights. آپ نہیں بات کریں گے، کوئی اور کر لے گا، القاعدہ جیسی تنظیمیں کر لیں گی اور دوسرے لوگ آ کے کر لیں گے، اور پھر لوگ انہی کی، نوجوان خاص طور پر انہی کی طرف دیکھیں گے کہ یہ تو ہماری بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں.
ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے کہ القاعدہ تھریٹنز انڈیا اینڈ بنگلہ دیش، دی سسپیکٹ از پاکستان، ان کی ہر سوئی پاکستان پہ آ کے اٹک رہی ہوتی ہے۔ انڈیا نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اس سب کے پیچھے بھی پاکستان ہے۔ یہ جو ہمارے ہندوتوا کے گنڈوں کے اوپر ساری دنیا میں لعنت برس رہی ہے، سارے مسلمان ملکوں میں لعنت پڑ رہی ہے، یہ پاکستان کروا رہا ہے۔ وہ بھائی آپ کے گنڈے خود ٹی وی پہ آ کر بگ بگ جگ جگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب پاکستان ان کو اسکرپٹ لکھ کے دیکھتا ہے کہ یہ آپ باتیں کریں وہاں پہ ٹی وی پہ۔ کس نے کہا تھا نوپر شرما کو اس طرح کی بکواس کرنے کے لیے ٹی وی پہ آ کے؟ بلا وجہ پاکستان کا نام ہر جگہ گھسا دیتے ہیں، اور یہاں پر بھی بیسیکلی وہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں نا بنگلہ دیش کے اندر، پرو انڈیا، ان کی دل پہ تسلی رکھنے کے لیے کہ یہ جو بنگلہ دیش چپ کر کے بیٹھا ہے نا، یہاں پہ ہم نے جو گند مچایا ہے، اس پہ جو گند پہ چپ کر کے بیٹھا ہے نا، اصل میں یہ صحیح کر رہا ہے، اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ تو یہ اس طرح سے دے آر پلئنگ ود دا مائنڈز آف دا پیپل کہ یہ چپ کر کے بیٹھا رہنا حکومت کا اچھا ہے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں مانیں گے اس چیز کو۔ دیکھیں نوجوان جو ہے نا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ساری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اس پہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے تھا، حکومت کو کچھ بولنا چاہیے تھا، یہ امپریشن پیدا کرنا ضروری تھا سوسائٹی میں کہ حکومت اپنے پبلک کے ساتھ کھڑی ہے، ان کی ریلیجیس فیلنگ کو ہرٹ کیا گیا، اس کو کنڈیم کیا گیا حکومت کی جانب سے۔ سو آئی ڈونٹ نو وائی بنگلہ دیش ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹے سائلنٹ آن دس ایشو وین دا انٹائر مسلم ورلڈ از اسپیکنگ آن دس۔ دیکھیں آپ یاد کریں کہ جب درگا پوجا وائلنس کا واقعہ ہوا تھا نا، تو انڈیا نے تو باتیں بڑی بڑی بنائی تھی، ہمیں کنسرن ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے، لیکن اب جب وہاں سرکاری سطح پر، انڈیا میں سرکاری سطح پر گورنمنٹ آفیشل بول رہا ہے، رولنگ پارٹی کی اسپوکس پرسن نے یہ باتیں کہی ہیں، دوسرا بھی بندہ جو تھا رولنگ پارٹی کا بندہ تھا، اب جب وہاں سرکاری سطح پر مسلمانوں کے خلاف اتنی زیادہ نفرت انگیز باتیں، نفرت کو، ہیٹرڈ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو اس پہ خاموشی کسی اور کے لیے نہیں، خود شیخ حسینہ سرکار کی اپنی پبلک امیج کے لیے ڈینجرس ہے، اسپیشلی کنسیڈرنگ دا فیکٹ دیٹ انٹائر مسلم ورلڈ از اسپیکنگ اگینسٹ دس ہینیس آفینس۔ کل ملائیشیا نے بھی انڈین ایمبیسیڈر کو بلا کے، فارن آفس بلا کے، اور ان کی کلاس لیے ٹھیک ٹھاک، ملائیشیا والوں نے بھی، اور ان کو کہا ہے کہ اسٹاپ دس نانسنس، ورنہ انڈیا اور ملائیشیا کے ریلیشنز جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ کوئی 16-17 مسلمان ملکوں نے آفیشلی اس پر انڈین سفیروں کے سامنے احتجاج کیا ہے، 16-17 ملک ہو گئے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے، پچھلے 2-3 روز کے اندر 16-17 ہوئے ہیں، اور یہ تعداد جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ 56 کوئی اسلامی ملک ہے نا، یہ 40 سے اوپر تعداد جائے گی ابھی تک، جو یہ 2-3 روز کے اندر اندر یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے، ابھی تو بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں ہے، سینٹرل ایشیا والے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لینگویج بیریئرز اور یہ ساری چیزیں بھی نا، ان کا تو اپنا سوشل میڈیا ہوتا ہے، وہاں پر تو ابھی تک آہستہ آہستہ یہ چیزیں آئیں گی، اور جب وہاں پر یہ چیزیں آئیں گی کہ کیا کیا بگ بگ ہوئی ہے وہاں پر انڈیا کی طرف سے سرکاری سطح پر، تو وہاں کا آپ ریئیکشن دیکھیں گا۔ جیسے جیسے ملائیشیا میں بات پہنچی نا، اب ملائیشیا میں جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہ تو پبلک کے اندر غصہ پھیلتا جا رہا ہے، تو انہوں نے کنڈیم کر دیا، انہوں نے پبلک کو دکھایا گورنمنٹ نے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں یہی ہوا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر وہاں کے جو حکمران ہیں وہ بڑے چالاک قسم کے اور سمارٹ قسم کے حکمران ہیں، ان کو پتہ ہے یہ پبلک کے اندر غصہ پیدا ہو رہا ہے، انہوں نے ٹھک کر کے انہوں نے جناب اس پہ کنڈیم کر دیا، لوگوں کو دکھایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بیسیکلی ہر آپ کی جو ریلیجیس فریڈم ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز آ کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر میں مسلمان غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، انڈین پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی مہم عروج پر ہے، خاص طور پر عرب ورلڈ میں، کویت کے اندر بہت زیادہ انڈین بزنس ڈاؤن ہوا ہے، تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ عرب ورلڈ جو ہے نا نارملی اس طرح سے اسٹرانگلی ریئیکٹ نہیں کرتی، اس بار جو ہوا ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، مسلم ورلڈ کے سیکولر ملک بھی اب ہندوتوا کے گنڈوں کی کارستانیوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھیں احتجاج کر رہے ہیں، ورنہ یو اے ای سعودی کہاں پر احتجاج کرتے تھے، لیکن اب تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو بنگلہ دیش بھی بھلے ہی سیکولر رہے، کوئی اس کو نہیں روک رہا کہ آپ سیکولر نہ رہیں، لیکن سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، میجورٹی کمیونٹی کی ریلیجیس فیلنگز کو ہرٹ کیا جائے اور آپ چپ چاپ دیکھتے رہیں، اس کو کنڈیم بھی نہ کریں، تو یہ خود سیکولرزم کی خلاف ورزی ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی ریلیجیس فیلنگز ہرٹ ہوں اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہے، ایکول اپرچونٹی ہوتی ہے۔ جیسے ہندو کمیونٹی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے اس کے ساتھ گورنمنٹ کو کھڑا رہنا چاہیے، ویسے ہی مسلم کمیونٹی کے ساتھ اگر اس طرح کے سلوک ہو تو اس پہ کھڑا رہنا چاہیے۔ اور ایز آئی سیڈ، اگر حکومت سینسیٹیو ایشوز پر چپ ہوتی ہے نا تو نان اسٹیٹ ایکٹرز اٹھتے ہیں، القاعدہ کا بیان آ گیا نا، اب آپ مجھے بتائیں کتنے زیادہ لوگوں کے دل میں القاعدہ کے لیے سمپتھی پیدا ہوگی وہاں پہ، کبھی یہ بھی تو سوچیں نا آپ، یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے، ان کے دل میں یار یہ ہمارے لیے بات کر رہے ہیں، تو ان کے دماغ میں دیکھیں کچے دماغ ہوتے ہیں، یہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا خاص طور پر ٹین ایجرز، اور ان کے کچے دماغ ہوتے ہیں، آرام سے اس کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے۔
تو ان کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کو گورنمنٹ کو یہ گیپ فل کرنا چاہیے تھا, گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی اس واقعے کو 2-3 روز گزرے ہیں اور کنڈیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. امید کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی سرکار اور بنگلہ دیش کے جو ڈپلومیٹس ان کی فارن آفس ہے وہ ضرور اس پر کوئی احتجاجی مراسلہ کم از کم ایشو کر دے گی, اسٹیٹمنٹ ایشو کرے گی کہ انڈیا کو اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. امید کی جا سکتی ہے اور ہم تو صرف توقع ہی کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے کیا ریسپانس آتا ہے. لیکن دیکھیں پوری دنیا, مسلم دنیا اس پہ بات کر رہی ہے, تو یقینی طور پر بنگلہ دیش کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے.